بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ایک مسلمان بہترین مسلمان اس وقت بن سکتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے، دوسرے مسلمان بھائی کا بھی خیال کرے، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے۔ چنانچہ جب بغداد پوری دنیا کا مرکز تھا تو اس کے اندر جو کفار تھے انہوں نے ایک مرتبہ منصوبہ بنایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں یہ وہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، آخر کار یہ کرتے کیا ہیں؟ ہم ان کے لین دین کو دیکھیں گے، میل جول کو دیکھیں گے کہ کرتے کیا ہیں ایسا۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک جاسوس تیار کیا، اور جاسوس تیار کر کے انہوں نے بھیج دیا مسلمانوں کے علاقہ تھا جہاں مسلمانوں کی بستی تھی کہ آپ وہاں جائیں اور دیکھ کر آئیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، ان کے لین دین کو دیکھیں، میل جول کو دیکھیں۔ تو لہٰذا وہ جاسوس چلا گیا مسلمانوں کی بستی میں۔ ابھی راستے میں تھا، مسلمانوں کی بستی کے اندر پہنچ چکا تھا، تھوڑی تھکاوٹ اس کو ہو گئی تھی، بھوک بھی لگ گئی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں کسی ہوٹل میں رک جاتا ہوں، جو اس وقت کے ہوٹل ہوا کرتے تھے، میں وہاں رک جاتا ہوں اور کچھ کھا پی لیتا ہوں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہوں، جب میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی پھر میں کہیں آگے چلا جاؤں گا۔ تو وہ ہوٹل میں رک گیا اور وہاں کھانا کھانے لگا۔ جس چارپائی پر یا جس کرسی پر یا جس چٹائی پر وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جو مسلمان تھا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ مسلمان جو شخص تھا وہ جاسوس کہتا ہے کہ مجھے دیکھتا تھا، اس طرح دیکھتا تھا کہ مجھے شک ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے پہچان لے کہ میں پردیسی ہوں، کیونکہ میں تو جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے پہچان لے۔ لہٰذا وہ بھی کھانا کھاتا رہا اور مسلمان بھی کھانا کھاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمان اٹھا کھانا کھا کر اور بل دے کر وہ چلا گیا۔ اب تو وہ جاسوس تھا، اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر جب وہ اپنا بل دینے کے لیے کاؤنٹر پر گیا تو وہاں اس نے کہا کہ میرا بل بتا دیں کتنا ہے۔ تو جو کاؤنٹر والا تھا اس نے کہا کہ آپ کا بل تو ادا ہو گیا ہے۔ اور جاسوس کہنے لگا کہ میرا بل کیسے ادا ہو گیا؟ میں تو ابھی تک آپ تک آیا بھی نہیں ہوں اور میں تو یہاں مہمان ہوں، کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو میرا بل کیسے ادا ہو گیا؟ تو وہ کاؤنٹر والا کہنے لگا کہ دیکھیں جو آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ میرے پاس آیا اور آ کر وہ کہنے لگا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پردیسی ہے، اگر یہ پردیسی ہے تو یہ میرا مہمان ہے اور اس کی مہمان نوازی میرا حق بنتا ہے، لہٰذا آج یہ میرا مہمان ہے اور اس کا بل میں ادا کروں گا۔ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے۔ جب یہ بات سنی اس جاسوس نے تو وہ حیران پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہاں کے مسلمان ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے کھانوں کا بل دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لیکن شکریہ کا لفظ سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم اس کا اجر اللہ سے لیں گے۔ کیا بات ہے! پھر وہ تھوڑا سا اور آگے گیا، اس کو بازار سے کوئی چیز خریدنی تھی تو وہاں گیا اور جا کر کسی دکان پر ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کتنے کی ہے؟ 10 ریال کی ہے۔ تو اس جاسوس نے کہا کہ مجھے چیز دے دو۔ جب اس نے کہا نا کہ یہ مجھے چیز دے دو تو وہ جو دکاندار تھا وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کرو کہ وہ جو میرے سامنے والی دکان ہے اس پر آپ کو سیم یہی چیز اتنی قیمت میں مل جائے گی، لہٰذا آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں سے خرید لیں۔ اب وہ جو جاسوس تھا وہ گیا اس کے سامنے والی دکان پر اور جا کر جو دکان تھی اس سے وہ چیز خریدی، 10 ریال کی خرید کر وہ لے آیا۔ جب وہ لے کر واپس آ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ میں ابھی اس دکاندار کے پاس گیا تھا، حالانکہ دکاندار تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گاہک کو کسی دوسرے دکاندار کے پاس جانے نہیں دیتے، لیکن یہ چیز اس کے پاس نہیں تھی یا تھی، یہ ماجرا کیا تھا کہ مجھے اس سے نہیں چیز دی اور سامنے والی دکان پر بھیج دیا؟ میں پوچھتا تو ہوں جا کر کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ لہٰذا وہ جاسوس چلا گیا پہلے دکاندار کے پاس اور جا کر پوچھنے لگا کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس چیز موجود تھی
آپ سے میں نے پوچھا، آپ نے کہا میرے پاس ہے، اور آپ کے پاس چیز موجود تھی، آپ نے مجھے کیوں نہ دی، اور یہ کیوں کہا کہ سامنے سے جا کر لے لیں؟ تو وہ دکاندار نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہنے لگا دیکھو کہ میں بھی صبح کا بیٹھا ہوں اور یہ دکاندار بھی صبح کا بیٹھا ہے، اور میرے پاس میرے اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ میرے بیوی بچوں کا پیٹ آج بھر سکے، میرے گھر کا راشن آج چلا جائے، لیکن جو میرے سامنے والا جو بھائی ہے اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، وہ بیچارہ صبح کا ایسا بیٹھا ہے۔ تو یہ تو کوئی انسانیت نہ ہوئی کہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے لے کر چلا جاؤں اور میرے سامنے والا بھائی کچھ نہ لے کر جائے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے پاس بھیجا، جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، اور وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر چلا جائے گا۔ تو یہ ہے انسانیت۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔